بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، اور ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولیاں بھی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ پیارے دوستو، وہ 5 جانور یا 5 پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ علیہ السلام مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ عز و جل اور انبیاء کرام علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب ہی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلد قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔
بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی دعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔